صبح سویرے پاکستان میں ایک بار پھر رہنے کا بہت شکریہ. ونس اگین ویری گڈ مارننگ, اور بہت زیادہ گڈ مارننگ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں, ہنستے مسکراتے چہرے, کھلکھلاتے لوگ, پتہ نہیں کیا کیا ماسک لگا کر اپنے اندر کا درد, تکلیف, ڈپریشن چھپا کر گھوم رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کسی کو خالی دیکھ کر اس کو جج نہ کرو جب تک تم اس کے حالات سے واقف نہ ہو. تمہیں نہیں پتا اس کے اندر کون سی قیامت گزر رہی ہے یا وہ کون سی قیامت سے گزر کر آ گیا ہے. کل رات کو ہی سوچ رہی تھی سوتے سوتے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر. ہم لوگوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے میں نرمی, محبت, شہد, مٹھاس پیدا کر. پتہ نہیں نہ جانے کس کو کون سی بات بری لگ جائے اور اس کے دل دکھانے کا جو گناہ ہے وہ ہم اپنے سر لے لیتے ہیں. ڈپریشن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. کوئی اگر کہے کہ نہیں ڈپریشن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, نہیں بیمار ہیں ہم کوئی, تو جب جسم ڈاکٹر کے پاس دکھا سکتے ہیں تو دماغ کو الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ تسکین فاؤنڈیشن سے ان کی ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور اسٹوڈیو سے راہیلہ, اور کراچی میں ہمارے خود موجود ہیں سنگر برہان, اور سانگ رائٹر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہیں. تو آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں جناب برہان آپ سے. یہ دیسی درویش کون ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا, دیسی درویش بیسیکلی میرا پین نیم ہے یا اسٹیج نیم ہے جو میں پرفارمنسز کے لیے یوز کرتا ہوں. اچھا. لیکن اب اوور دا ایئرز یہ ایک برانڈ بن گیا ہے. تو ہماری جو ایک آپ کہنے آبجیکٹو ہے یا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویژولز اور میوزک کو کمبائن کر کے ایسے آرٹ پیسز بنائیں جو کہ سوشل کامنٹری ہو گئی, جیسے یہ ڈپریشن کا ٹاپک تھا اس طریقے سے چلڈرنز ایجوکیشن پہ اور مختلف اور ٹاپکس پہ ہم اس کی بات کریں اور ایسے پیسز بنائیں تاکہ لوگوں کی آواز بنے, تاکہ لوگوں کی آواز بنے. یہ لکھا بھی آپ نے خود, یہ طرز بھی آپ ہی نے دیا ہے, گایا بھی آپ نے. اس کے کیا الفاظ ہیں ذرا سا مجھے گنگنا سکتے ہیں تھوڑے سے اگر آپ کو یاد ہو تو؟ ٹھیک ہے. مایوسی سے وہ بھاگ رہا, جاگ رہا, راتیں تاک رہا, بعض دفعہ کہیں ملا آسرا, ایک گفتگو کا مطالبہ آج کوئی نہ تھا, آج حادثہ, آج امیدوں پر نقاب تھا, مباحثہ کرنے کو نہ ملا, اسے سوچا یہ ہے الوداع. اور پھر اس طریقے سے واو. کیونکہ وہ جو ایکسٹریم ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا کا ایکسٹریم ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی اپنا نہ ملے, اپنی کوئی بات کرنے والا نہ ملے یا کوئی سمجھنے والا بھی نہ ملے, تو اس کی جو اس کا لاسٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ نہ وہاں کا رہتا ہے نہ پھر وہ یہاں کا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ راہیلہ موجود ہیں ہماری اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں. مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ راہیلہ, ٹینشن کی بیماری یا سٹریس سے نجات کے لیے تخلیقی اظہار, یہ جو کریٹیوٹی کے ساتھ برہان نے بھی اس وقت ہماری تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ریپ گایا بھی, موسیقی کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے. جی راہیلہ. السلام علیکم مایا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. اور جو آپ نے یہ بات کی ہے اٹس سچ این امپورٹنٹ ٹاپک, اور اس میں اگر ہم ڈائریکٹلی اسی پہ آئیں کہ موسیقی کتنا اس میں رول ادا کرتی ہے, تو بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. اور آلٹرنیٹیو ہیلنگ موڈیلٹیز میں میوزک تھراپی اب بہت زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی کیوں ہو رہا ہے, کہ کیسے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ کیسے ہے. ریسرچز یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کے ہر لیول کے اوپر, ایون پین میں, ایون کرونک ڈیزیزز میں یہ بہت افیکٹولی کام کرتی ہے. اور یہ کام کیسے کرتی ہے اس کا تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں. اور یہ اتنی انسٹنٹلی اویلیبل چیز ہے, اور ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ جیسی بیماریوں کے لیے جس کے لیے لوگ ٹیبو ہے, لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو آپ کے اپنے پاس ریسورسز ہیں آپ کم از کم ان کو یوز کر کے کچھ کر سکیں. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کرنا چاہوں گی. بیسیکلی ہماری باڈی وی از میڈ آف انرجی. ہمارے اندر کچھ انرجی سینٹرز ہیں. ہر جو انرجی سینٹر ہے وہ ایک سرٹن فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہا ہے. اب میوزک تھراپی کیا ہے, میوزک کے بھی سرٹن نوٹس اور ٹونز ہوتے ہیں اور ان کی ایک سرٹن فریکوینسی ہوتی ہے. تو جب وہ والا ٹون اور نوٹ وہ پلے کرتے ہیں تو اس کی جو فریکوینسی ہے وہ آپ کی باڈی کی فریکوینسی کو, اس انرجی کو چینج کر کے اس کو بیلنس میں لے کے آتی ہے. اور جب وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو وہ والا ایموشن ریلیز ہو جاتا ہے. اپنی والی بات کر دی آپ نے کہ انرجیز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور یہ جو انرجیز کریٹ ہو رہی ہیں
اور کریٹو لوگ جو کر رہے ہیں, دیکھیں جو نان کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سائنٹیفکلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ کریٹیوٹی یعنی ہارٹ اینڈ سول انوالو ہے. وائی گیٹ انٹو دس برہان, کیوں سوچا کہ اس راستے کو اپناؤں, اس طریقے سے لوگوں کے لیے کس طریقے سے بھی صدقہ جاریہ کر سکوں, کیسے آیا یہ آئیڈیا؟ مجھے ہمیشہ سے فلم میکنگ کا اور کمپوزیشن کا شوق ہے, ٹھیک ہے, تو جو یہ لکھاوٹ والی چیز ہے یا ریپ ہے یہ ایونچولی میری زندگی میں آئی. میری لائف میں ایسے ٹیچرس تھے جنہوں نے مجھے پش کیا کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کو لے کے. تو پھر وہ کیونکہ میں لٹریچر کا بھی کافی شوقین ہوں, شیکسپیئر بہت پڑھا ہے, بریکٹ پڑھا ہے, کیا بات ہے. تو اس چیز سے بنتے بنتے ایونچولی میوزک بھی زندگی میں آیا, رائٹنگ اور پختہ ہوئی. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ریپ ایک ذریعہ ڈھونڈتا ہوں, اور صرف وہ والی بھی چیز نہیں کہ مطلب سوشل کامنٹری ہو, یہ نہ ہو کہ مطلب آج کل کی نہیں بہت اچھا ہے بھائی, یوتھ تو ہے ہی انٹو ریپ, اور آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی از انٹو ریپ, اور اب کلچر آ چکا ہے. وہ صحیح کہہ رہی راہیلا کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے, اور جس طریقے سے جن نوٹس کو وہ ٹچ کرتا ہے نا جا کے, دیٹ از دا امپیکٹ, جو بیسیکلی آپ کا مقصد ہے وہ وہیں جا کے کامیاب ہوتا ہے. ہم ریالٹی ہی تو دکھا رہے ہیں obviously. اچھا راہیلا, اب بات آتے ہیں اصل مدعے کی طرف, جس مدعے کی وجہ سے جو دراصل آج کے اس ٹاپک کی وجہ ہے وہ ہے ڈپریشن. پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کیا سچویشن ہے, ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے؟ فیملیز آپ کو سن رہی ہیں, یوتھ آپ کو سنے گا, اگر ابھی سو رہا ہوگا تو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنے گا, ریپ کرے گا اور اچھے اچھے گانے بنائے گا اور موٹیویشن اور انسپریشن بنے گا. لیکن گھر والے جو اس وقت جہاں جہاں ہم بھی سن رہے ہیں نا, ہماری بھی فیملیز ہیں, کیا کیا نشانیاں ہیں جو ہمارے لیے الارمنگ یا ایک ناک ہو سکتا ہے آن دا ڈور؟ اچھا, نشانیاں جو ہیں وہ بتانے سے پہلے ویری کوئکلی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ یہ بہت ریمپنٹلی انکریز ہو رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس کا آنسٹ ہوتا ہے انگزائٹی سے, اور جب انگزائٹی کو ہم سیٹل نہیں کرتے, اس کو ہم اسی وقت ٹریٹ نہیں کرتے, تو وہ پھر ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے. کیسے ڈپریشن, تھوڑا سا ایک بہت آسانی سے لے مین ٹرمس میں سب کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں. ڈپریشن از بیسیکلی ڈیپریسنگ. آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے ایموشنز کو پریس کرتے جا رہے ہیں, تو وہ پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں, اور جب وہ ہیوی اتنے پائل اپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لٹرلی, کیونکہ وہ انرجی ہے لوگوں کو نظر نہیں آتی, لیکن ایکچوئل میں آپ بالکل اوپر تک نیک تک فل ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر ہیوینس اتنی آ جاتی ہے. تو اس کے سمٹمز کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بالکل ہیوی ہو گئے ہیں, آپ نے کوئی 10 سوٹ کیس اٹھا لیے ہیں, تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ آپ کے اندر ہمت نہیں رہے گی, آپ کے اندر انرجی نہیں ہوگی, لیتھارجی کی فیلنگ ہوگی, دل نہیں کرے گا کوئی کام کرنے کو, موڈ ڈاؤن ہو جائے گا, آپ بالکل ہیلپ لیس فیل کریں گے, اور ہیلپ لیسنس پھر لیڈ کرے گی ہوپ لیسنس میں, آپ سیڈ فیل کریں گے. پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے برہان نے اتنی امیزنگ, اگر آپ نے سنا, میں نے تو سنا, اور اینی ایمپیتھ, کسی کا بھی دل ذرا سا بھی ہو لوگوں کے لیے, تو وہ اس کے دل پہ جا کے وہ لگتی ہے, ہے نا, اٹ ٹچڈ می ٹو, اینڈ آئی ایون ہیڈ دس لائک, مجھے رونا آ گیا کہ واقعی کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو اسی سے اگر ہم دیں کہ اس کے سمٹمز میں آپ دیکھیں کہ انسان بہت زیادہ ورتھ لیس فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے, لونلی فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر لیک آف ایپیٹائٹ, رہنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ لیتا ہے, آئسولیٹ کر لیتا ہے کہ شاید میں جو لینگویج بول رہا ہوں وہ ایلین ہے, دوسرے جو بول رہے ہیں وہ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میں جو بول رہا ہوں وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. بالکل, اس کے اندر کچھ کرنے کی ہوپ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پھر ایپیٹائٹ, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا, بھوک لگنی ختم ہو جاتی ہے, یا ریورس ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ویٹ گین کرتا ہے اور وہ مزید ڈپریشن کریٹ کرتا ہے. تو ڈپریشن انوائٹس مور ڈپریشن, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سلیپ لیسنس, یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. سو مچ. تسکین فاؤنڈیشن کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے جتنا بھی کم وقت ہو نا وہ کم ہی مجھے لگتا ہے, کہ میں آپ لوگوں کے کام کو اتنا میں دل سے پسند کرتی ہوں, اور میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے, اس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا, خدمت خلق کر رہے ہیں نا آپ اللہ کی مخلوق کی, ایسے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا, اور مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت آسانیاں کرے. تھینک یو برہان, تھینک یو راہیلا فار جوائننگ اس فرام آل دا وے لاہور اسٹوڈیوز. اور تسکین آتے رہیے اور لوگ زندگی میں تسکین بھرتے رہیے.